بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اور ڈاکٹر توصیف اور آپ کے ساتھ ہومیوپیتھی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے امراض کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد ان کی مدر ٹنکچرز اور ان کے پوٹینسیز اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو مختلف لیکچرز کی سیریز ہے، چل رہی ہے، 60-70 لیکچر میں دے چکا ہوں ابھی تک۔ تو جو بھی میرے ایکسپیرینس میں آیا، مطلب ماشاء اللہ 23-24 سال سے تو میں پریکٹیکل میرا ایکسپیرینس ہے، تو جو چیزیں سامنے آئیں اور جو چیز میں نے سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب بھی ثابت ہوئی ہیں دوائیاں، تو میں سوچا وہ شیئر کرنا شروع کروں سب کے ساتھ۔ تو وہ اس سلسلے میں یہ ہے، اور آج اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہوتے ہیں میرے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے شیٹکا کا۔ شیٹکا آپ نے سنا ہوگا، یہ اس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، لنگڑی کا درد، اس کو ارک النساء بھی کہتے ہیں۔ تو درد ارک النساء اس کا نام ہے، لیکن بیسیکلی شیٹکا کامن نام ہے، اور یہ آج کل بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے۔ یہ کافی مطلب ہو جاتا ہے کوئی پوزیشن کی غلطی سے کسی بھی چیز سے، لیکن بعد اس کا ہوتا ہی ہے کہ یہ بیسیکلی پیچھے سے ہپس کے یا تھوڑا سا اوپر سے حصے سے شروع ہوتا ہے پین یہ والا، اور ہپس میں سے ہوتا ہوا، اس سے نیچے سے ہوتا ہوا، پچھلے حصے سے ہوتا ہوا ٹانگ کے نچلے حصے تک پہنچتا ہے، پیر تک کوئی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا پینفل ہے، بہت درد والا ہوتا ہے۔ اب میں اس میں سے گزر چکا ہوں، اس لیے مجھے بالکل احساس ہے اس کا کہ یہ واقعی بہت ہی پینفل درد ہے، اور بڑی بری طرح کا یہ آپ کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، یہ اتنا برا درد ہے شیٹکا کا۔ اب یہ گھٹنے کی پچھلے سائڈ، مطلب پچھلے، یہ بیسیکلی جو ہے، یہ جو گریٹ شیٹک نرو ہے جو آپ کے یہاں سے گزر کے جاتی ہے نیچے، یہ اس کے دب جانے سے ہوتا ہے۔ تو اس کی جو بیسک جو میں نے آپ کو بتایا، اس کی جو وجوہات میں شامل تو اس کے دب جانے، اب دب جانے میں کیا چیز شامل ہے؟ اب وہ کمر کا نچلا ایسا ہے جو بالکل ہپس کے ساتھ آپ کہہ لیں وہ ایریا جو جہاں پہ، وہاں پہ اگر زیادہ پریشر پڑ جائے، مطلب ہے کہ آپ کی پوزیشن بہت عرصے سے ایک جگہ پہ آپ اس طرح کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں کہ وہ جگہ دبی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ پریشر میں زیادہ پریشر میں آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ تو اچانک سٹارٹ ہوتا ہے، ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے، شروع میں بندہ احتیاط نہیں کرتا ہے، بندہ کہتے ہیں خیر ہے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ درد جو ہے نا شدت اختیار کر لیتا ہے، اور کافی پھر یہ پینفل ہوتا ہے، بعض بات تو بہت ہی زیادہ سخت پین ہوتا ہے۔ اٹھنا گیا آپ کے لیے، بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کے اوپر، بس آپ ایک ایسے پوزیشن میں سیدھے ہو جاتے ہیں، اور ذرا سا ہلنے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا میری ٹانگوں میں، مجھے ایک ٹانگ میں ہے مطلب، تو بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ اور بہرحال اس میں دوسرا سمٹم یہ بھی بعض اوقات آ جاتا ہے اس میں، جو زیادہ ہو جائے سویر ہو جائے تو ٹانگ سو جاتی ہے، مطلب سن محسوس ہوتی ہے، ٹانگ پین اپنی جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ٹانگ بھی سن ہوتی ہے، اس کو آپ محسوس کریں تو نہیں ہوتا، کہ آپ کو خاص فیلنگ نہیں آتی، ٹانگ اس حد تک ہی چلا جاتا ہے جب یہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں نے پرابلم بتایا کہ آپ کو ایک تو پوزیشن کا بڑا فرق پڑتا ہے اس میں، جو اگر آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کا جھکنا جو ہے، آپ جھک کے کوئی چیز ایسی قسم کی اٹھا لیتے ہیں یا کچھ طرح کر لیتے ہیں کام، تو بعض اوقات اس سے بھی یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہیں سے شروع ہوگا ہلکا ہلکا پین اور پھر بڑھتا جائے گا۔ تو اور تیزی سے بہت تیز چلنے سے بھی بعض اوقات یہ جو ہے نا پین سٹارٹ ہو جاتا ہے شیٹکا والا۔ تو یہ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ اس میں احتیاط بہتر ہے، اور جب آپ کو ہلکا سا بھی محسوس ہو اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کریں، مطلب اس کو امیڈیٹلی اس کی طرف توجہ دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں، اس کو زیادہ لمبا نہ کریں اس کو، کیوں؟ پھر یہ زیادہ سویر ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو زیادہ درد محسوس ہوگا، پھر آپ زیادہ تکلیف میں آئیں گے، اور پھر آبویسلی پھر آپ کا ٹریٹمنٹ میں بھی زیادہ دن لگیں گے اور زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ یہ تو میں نے بنیادی باتیں بتائیں آپ کو۔ شیٹکا پین ہوتا کہ ایسے کر کے کمر سے لے کے نیچے پیر تک جاتا ہے، گھٹنے کی بیک سائڈ سے ہوتا ہوا نیچے تک چلا جاتا ہے، شیٹک نرو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو جو اپنا لیکچر کی جو میرا ایک سیکوینس ہوتا ہے اس کے مطابق اس میں جو سب سے اچھے مدر ٹنکچر جو استعمال ہوتے ہیں ہومیوپیتھی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے اچھا ایک مدر ٹنکچر جو کہ شیٹکا میں بڑا کام کرتا ہے وہ ہے جنسنگ مدر ٹنکچر کیو، اس کے بھی ساتھ ساتھ قطرے آپ دن میں 3 مرتبہ لے سکتے ہیں، تھوڑے سے پانی میں ڈال کے لیں اس کو، یہ ڈائریکٹ منہ پہ نہیں ٹپکائیں کیونکہ تھوڑا تیز دوائیاں ہوتی ہیں جو مدر ٹنکچر ہوتے ہیں، باقی تو میں آپ کو بولا ہے کہ آپ ڈائریکٹ زبان پہ ٹپکائیں، لیکن یہ تھوڑے سے پانی میں 1 چمچ یا گھونٹ پانی میں لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کو آپ دن میں 3 مرتبہ لیں، اور یہ شیٹک نرو کے لیے بہت زبردست وہ مدر ٹنکچر ہے۔ پھر نیفائلم بڑا اچھا کام کرتا ہے اس میں، نیفائلم مدر ٹنکچر میں یہ بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے، یہ بھی آپ ساتھ ساتھ لے سکتے ہیں قطرے۔ اور پھر روسٹاکس بڑا زبردست ہے، روسٹاکس اس میں بہت زبردست اچھا کام کرتی ہے، یہ دوائی مدر ٹنکچر کے اندر آپ استعمال کریں، بڑی کامیاب دوائی ہے یہ۔ تو یہ تو تھی ویلرانیا بھی ہے اس میں، وسکم ایلبم بھی ہے اس میں، اور بھی ہیں چھوٹے موٹے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو 3 بتائے ہیں، جنسنگ بتایا ہے، نیفائلم ہے، روسٹاکس ہے، اور یہ وسکم ایلبم بھی ہے، یہ بھی بڑا، یہ 3-4 مدر ٹنکچر تو خیر بہت افیکٹو ہیں جو کہ اس میں کام کرتے ہیں۔
تو اس یہ مدر ٹینچر کے بعد میں آپ کو دوسری چیز بتا دوں جو مین میڈیسن جو استعمال ہوتی ہیں اس میں شیٹیکا کے لیے، میں اب آپ کو اس کا تعارف کرا دیتا ہوں، وہ بھی آپ لکھ لیجیے گا اپنے پاس۔ اس میں سب سے جو اچھی دوائی جو میرے استعمال میں آئی ہے وہ کالوسینتھس ہے۔ کالوسینتھس ہے، آرسینک البم ہے، روسٹاکس ہے، بریونیا ہے، روٹا ہے، اور جو میں نے ایک اور دوائی بہت زیادہ استعمال کی ہے اس میں، وہ بڑا اس کا بھی اچھا رزلٹ نکلا ہے، وہ کیمومیلا ہے۔ لیکن یہ کیمومیلا اور جو کالوسینتھس ہے یہ میں نے نوٹ کیا ہے ان دونوں دوائیوں کو، یہ 200 میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، آئی مین 200 پوٹینسی میں، ناٹ 30 پوٹینسی۔ 30 پوٹینسی میں ہلکا مطلب آپ کو جب سٹارٹ ہو، آپ کو محسوس ہو، تو آپ اس کو 30 پوٹینسی میں لیں، امیڈیٹلی انشاءاللہ آپ کو ریکوری دیں گی یہ دوائیاں۔ ہاں اگر لیٹ ہو گئے، آپ کو زیادہ سویر ہے، تو پھر اس کو 200 پوٹینسی میں آپ لازمی لے کے آئیں، ساتھ مدر ٹنکچر بھی دے سکتے ہیں ان کے، اور ساتھ میں ان کو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کر کے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ اس میں یہ کیمومیلا اور یہ کالوسینتھس ان کو ہم ملا کے بھی دے سکتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے کمبینیشن جو میں نے اس کے بنائے ہوئے ہیں، تو جو میں نے استعمال بھی کیے ہیں، جنہوں نے بڑا فرق ڈالا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے چند بتائی ہیں دوائیاں، تو جو کمبینیشن سب سے کامیاب نکلا ہے جو میرے استعمال میں آیا ہے، اس میں سے میں نے استعمال کیا روسٹاکس، کالوسینتھس اور کیمومیلا، ان تینوں دوائیوں کو میں نے مکس کیا ہے، اور مکس کر کے 30 پوٹینسی میں دن میں 4 سے 5 مرتبہ، بعض اوقات میں نے 6 مرتبہ استعمال کروائی ہے یہ دوائی۔ اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے اس دوائی کا۔ تو یہ جو کمبینیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کمبینیشن میں ہی مطلب ایک اور کمبینیشن بھی سے بڑا اچھا استعمال میں آیا میرے، وہ ہے وہ مدر ٹینچرس کے میں نے وہ کمبینیشن بنایا تھا، اس میں نے ڈالا تھا روسٹاکس، نیفائلم، اور یہ اپنا آرنیکا، اور میں نے اس میں جنسنگ مکس کی تھی، یہ 4 میں نے مدر ٹینچر مکس کر کے بنایا تھا کمبینیشن، تو وہ بھی بڑا اچھا ثابت ہوا ہے مدر ٹینچر کے لیے۔ تو یہ تھا کمبینیشن کے بارے میں بتایا۔ اب اس میں جو بایو کیمک ہے، بایو کیمک کی جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ کام کی ہے اس میں کالی فاس بہت کام کرتی ہے اس میں، اگر شیاٹیکا کا پرابلم ہو تو کالی فاس 3x پوٹینسی میں 4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ یہ آپ لیں، یہ بہت زیادہ جلدی افیکٹ کرتی ہے اپنا اس میں آپ کی شیاٹیکا پین میں۔ اور دوسری دوائی ہے اس کے علاوہ کلکیریا فلور، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور میگنیشیم فاس تو خیر ایک مطلب مانی بھی دوائی ہے اس کے لیے، شیاٹیکا کے لیے، تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ میگنیشیم فاس ہوگی، کلکیریا فاس ہوگی، اور ساتھ میں نے آپ کو بتائی ہے کالی فاس۔ یہ 3 دوائیاں ہیں، لیکن یہ آپ ضروری نہیں کہ آپ تینوں کو اکٹھا استعمال کریں، آپ اس میں سے میگنیشیم فاس اور کالی فاس تو لازمی استعمال کریں شیاٹیکا کے اس میں۔ اور یہ بنی بنائی ریڈی میڈ ٹیبلٹس ہیں، یہ ملتی ہیں، آپ 4 گولیاں چوس لیں اس کی منہ میں لے کے، اور آرام سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی آرام آ جائے گا شیاٹیکا سے۔ تو یہ تو تھا شیاٹیکا کے بارے میں نے آپ کو مختصر سا بتا دیا کہ اس کی مدر ٹینچرس، کمبینیشن، میڈیسنس، دوائیاں اب یہ بتا دیں۔ اس میں ڈائٹ کا اتنا خاص نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے لیکچر کے آگے سے میں ڈائٹ کا بھی بتاتا ہوتا ہوں، اس میں اتنا خاص نہیں ہے ڈائٹ کا۔ آپ بس زیادہ ہیوی کھانا نہ کھائیں، کیونکہ آپ ہیوی کھانا کھائیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی، آپ کا پیٹ بھر جائے گا، تو بھی آپ کا معدہ بھر جاتا ہے، تو بعض اوقات گیسز یا ایسی چیزیں وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور پھر زیادہ تھوڑا سا آپ کا پین انکریز ہو جاتا ہے۔ تو نارمل رکھیں اپنے آپ کو، ہلکا پھلکا رکھیں، اور آبویسلی آپ شروع میں تو واک نہیں، اگر یہ بہت زیادہ سویر ہے تو آپ کے واک تو کیا آپ سے ہلا نہیں جاتا، تو اس لیے اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اپنے آپ کو آرام میں رکھیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پین بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو یو کین آلویز کنسلٹ، آپ کسی ایلوپیتھی سے کنسلٹ کر کے پین کلر بھی لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو فوری طور پہ کچھ تو ریلیف ملے فوری طور پہ۔ تو لیکن بہرحال یہ دوائیاں بھی تقریباً آلموسٹ آپ کو پین ویسے بھی ٹھیک کر دیں گی، اور آپ کو اس میں سے نکال بھی لیں گی اس پین میں سے، اور بہت جلدی ریکوری دیتی ہیں یہ پین والی، یہ ہماری دوائیاں جو ہومیوپیتھی کی ہیں۔ تو یہ تھا میں نے شیاٹیکا کے بارے میں آپ کو بتایا۔ کوئی سوال ہو تو میرا نیچے واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوتا ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اگر کوئی دوائی مطلب میں نے غلطی سے بول دی ہے، تیز بول گیا ہوں، آپ نہیں نوٹ کر سکے، تو آپ کہیں مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اس دوائی کے بارے میں۔ تو مجھے اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے گا، میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔